ہاں مستحب آج بھی ہے، سنت آج بھی ہے، اس کے رکھنے کا ثواب آج بھی ہے۔ فمن شاء صامہ ومن شاء ترکہ، جو چاہے ہمت کرے تو رکھے، اور نہیں رکھتا ہے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن فضیلت اسی کو ملے گی جو اس دن میں روزہ رکھے گا، اس ایک روزے کو جو رکھے گا۔ پھر آقا کو بتلایا گیا کہ دھیان دیجیے، یہود بھی روز روزہ رکھتے ہیں، نصرانی بھی اس کی تعظیم کرتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ اس وجہ سے عبادت میں تھوڑی سی مشابہت ہو جاتی ہے، عبادت میں کوئی دنیاوی چیز میں نہیں، کوئی گھر گھر کی چیزوں میں نہیں، کوئی اور بات میں نہیں، عبادت میں تھوڑی سی مشابہت ہو جاتی ہے۔ آقا نے یہ بھی برداشت نہیں فرمایا۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہم آئندہ سال زندہ رہے انشاءاللہ تعالی ثم اليوم التاسع، ہم نویں کا بھی روزہ رکھیں گے، فلم یأتی العام المقبل، آئندہ سال آیا نہیں، حتی توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، آپ نہیں رکھ سکے، لیکن چونکہ آپ نے ارادہ فرما لیا تھا آئندہ سال ایک روزہ ملا لینے کا، جس کو سنت ارادی علماء لکھتے ہیں، یہ سنت ایسی ہے جس کا صرف آقا نے ارادہ فرمایا، بعد میں صحابہ کرام نے اسے فالو کیا، تابعین نے فالو کیا، تابعین نے فالو کیا، اور آج تک یہ سسٹم چلا رہا ہے۔ اب کوئی یہودی رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا پتہ نہیں، کوئی نصرانی رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے کچھ پتہ نہیں، کوئی رکھ رہا ہے کہ نہیں رکھ رہا ہے کچھ معلوم نہیں، لیکن آپ نے ارادہ فرمایا تھا، اس لیے اگر 2 روزہ رکھ لیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ایک جمعرات اور ایک جمعہ، یا جمعہ اور شنیچر 2 روزہ رکھنے میں ہماری بدن کوئی ہلکی نہیں ہو جائے گی، بلکہ باڈی لینگویج ہماری اور صحیح ہو جائے گی، فٹنس ہماری اور بہتر ہو جائے گی۔ روزہ رکھنے سے فٹنس بہتر رہتی ہے، جو بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں وہ زیادہ کھانے سے ہو رہی ہیں، وہ ہردم اجر گجر جو کھایا کرتے ہم، ادھر پھلکی، ادھر چاٹ، ادھر پکوڑا، ادھر سموسا، ادھر لونگتا، ادھر رول گول، ادھر انڈا رول، ادھر یہ ادھر وہ، ہردم دوڑ دوڑ کے جو چلاتے رہتے ہیں، اس کی وجہ سے فٹنس گڑبڑ ہوتی ہے۔ کبھی کبھی بھوکا بھی رہنا چاہیے۔ آقا تو دوشنبہ کا بھی روزہ رکھتے تھے ہفتے میں، آقا تو جمعرات کا بھی روزہ رکھتے تھے۔ چلے جاؤ عربوں میں آج بھی یہ رواج ہے، دنیا بھر کی ان کی خرابی ہم کو دکھتی ہے، لیکن عربوں کی عوام کی اچھائی ہم آگے نہیں بیان کرتے۔ آج بھی وہ دوشنبہ کے روزے کے عادی ہے، آج بھی وہ جمعرات کے روزے کے عادی ہے، آج بھی ان کا ڈرائیوری کرتا ہوا، تسبیح پڑھتا ہوا نظر آتا ہے، تلاوت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ جیسے ایک صاحب ہمارے ہندوستان سے گئے تھے، گاڑی میں بیٹھے، عرب ڈرائیور تھا، اس نے گاڑی جو آگے بڑھائی تو اس نے تلاوت لگا رکھی تھی، تلاوت چل رہی تھی، سدیش کی یا سدیش کی کسی کی بھی تلاوت چل رہی تھی، تو انہوں نے اس سے پوچھا کیا بھائی آپ کا کوئی مر گیا ہے کیا؟ اس نے مسکرا کے کہا ہمارا کوئی نہیں مرا ہے، ہم لوگوں کا ضمیر مر چکا ہے، ہم لوگوں کا دل مر چکا ہے، جو ہم گانے میں رہتے ہیں، جو ہم عیاشیوں میں رہتے ہیں، لیکن جو کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے ہیں، دل مر گیا ہے۔ اس لیے آپ نے ہم سے سوال کر لیا کہ تلاوت چل رہی ہے تو لگتا ہے کوئی مر گیا، نعوذ باللہ۔ کیا مرنے ہی میں صرف قرآن پڑھا جاتا ہے؟ کیا مرنے ہی میں صرف قرآن پڑھا جاتا ہے؟ کیا مرنے ہی میں صرف قرآن دیکھا جاتا ہے؟ یہ ہم نے اور آپ نے عادت بنا دی ہے۔ تو آپ مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن روزہ نہیں رکھ سکے، لیکن آپ نے ارادہ فرمایا، اس لیے تمام علماء لکھتے ہیں ایک روزہ ملا لینا چاہیے، جو میرا جمعہ کا رکھ لیجیے یا جمعہ شنیچر کا رکھ لیجیے، اور تھوڑا سا توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ مشابہت کس میں ہو رہی ہے؟ عبادت میں ہو رہی ہے، کسی اور کام میں ہو نہیں رہی ہے۔ آقا نے ان کو بھی برداشت نہیں فرمایا، اور جگہ جگہ آقا کا یہ پیغام ملے گا، خالف الیہود والنصارى خالف المشرکین، ان مشرکوں کی مخالفت کرو، یہودیوں کی مخالفت کرو، نصرانیوں کی مخالفت کرو۔ آقا فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فهو منهم، جو ان کی مشابہت اختیار کرے گا انہی میں سے شمار کیا جائے گا، اور اگر دل سے ان کو چاہتے ہیں تو ہو سکتا ہے قیامت میں انہیں یہودیوں نصرانیوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ آج ہم مسلمانوں کو اس کا پاس و لحاظ نہیں رہ گیا۔ آج ہم اپنی نشست میں، اپنے برخاست میں، اپنے وضاقتہ میں، اپنے چال ڈھال میں، اپنی رفتار گفتار میں، اپنی شادی بیاہ میں، اپنے دن رات کے اوقات میں انہی غیروں کی نقالی کرتے ہیں۔ آج ہمارے نوجوان کی حالت یہ ہے کہ دیکھ کر کے مسلمان سمجھنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ آج کوئی ہیرو اگر پینٹ پھاڑ کے چل رہا ہے تو یہ بھی پینٹ پھاڑ کے دوڑ رہے ہیں، سامنے سے پورا دیکھ رہا ہے، باپ کے سامنے کھڑا ہے پینٹ پھٹا ہوا ہے، ماں کے سامنے کھڑا ہے پینٹ پھٹا ہوا ہے، ارے کیا شکل اپنی بنائی جا رہی ہے۔ اور کوئی ہیرو کٹ آیا تو اس نے اپنے بار ایسا بنایا جیسے چمکدوری نے نوچ دیا ہو، تو ہمارا نوجوان وہی کرنے لگا۔ سنت میں سکون ہے، سنت میں وقار ہے، سنت میں ٹکاؤ ہے، سنت میں اطمینان ہے، سنت اپنی جگہ رہتی ہے، فیشن کا بھی اپنی جگہ نہیں رہتا ہے، اور فیشن میں ہمیشہ پریشانی ہے۔ میرے پیارے نوجوانوں، ارے کدھر بھاگے جا رہے ہو؟ جن پر لعنتیں برستی ہیں، جنہوں نے دنیا کو لعنت سے بھر ڈالا ہے، اور جنہوں نے دنیا کے اندر خرافات اتنی بھر دی ہے کہ ہر وقت اللہ کی رحمت کے بجائے
ہے، غضب ٹپک رہا اور برس رہا ہے، ان کے پیچھے کیوں چلا جا رہا ہے؟ اب مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین لائف آئیڈیل اگر کسی کی ہو سکتی ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ مغربی تہذیب اور اس کے کلچر کے چکر میں کیوں پڑے ہیں؟ کیا ادھر جانے کے بعد ہم اور آپ اپنے کو برباد نہیں کر رہے ہیں کہ جس شاعر نے کہا ہے اور بالکل بجا کہا ہے، ذرا سی بے اصولی میں، ذرا سی بے اصولی میں قداور ڈوب جاتا ہے، بہت تھوڑے سے پانی میں قداور ڈوب جاتا ہے، قداور یعنی تیراک، ذرا سی بے اصولی میں قداور ڈوب جاتا ہے، بہت تھوڑے سے پانی میں قداور ڈوب جاتا ہے۔ کہاں بھاگے چلے جاتے ہو تم سب؟ جانب مغرب ادھر جاتا ہے سورج بھی تو جا کر ڈوب جاتا ہے۔ سورج جیسی چیز اپنی روشنی لے کے مغرب میں جاتی ہے تو سورج اپنی روشنی کھو دیتا ہے۔ اگر ہم پشچم کی ابتدا کریں گے اور مغرب کی تہذیب کی تقلید کریں گے تو ہو سکتا ہے اپنے اعمال ہی نہیں اپنے ایمان کی روشنی بھی ہم اور آپ کھو دیں۔ اس لیے اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ایک حکم تو روزہ رکھنے کا ہے اور دوسرا حکم جو زیادہ سے زیادہ ملتا ہے وہ 10ویں محرم کو اپنے اہل و عیال کو اشاعت کرنے کا۔ اس حدیث کو حضرت مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وسع علی عیاله یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ السنۃ کلها۔ اگر عاشورہ کے دن کوئی اپنے گھر والوں میں وسعت سے کام لیتا ہے، روز جو کھانے بنتے ہیں اس سے کوئی بہتر بنایا جائے، کچھ پھل فروٹ بنا لیا جائے، کچھ اور انتظام کر لیا جائے، کچھ بہتر بنا لیا جائے، جتنی ہماری وسعت ہے، جتنی ہماری حیثیت ہے اس سے کچھ بڑھ کر کے کام کر لیا جائے۔ آقا فرماتے ہیں امید ہے کہ اللہ کی رحمت سے سال بھر کھانے میں اس کا وسعت رہے گی، کھانے پینے میں ساتھ رہے گی۔ اب ہم لوگوں کو یہ حدیث تو یاد رہتی ہے لیکن اس سے پہلے روزہ والی نہیں یاد رہتی ہے، روزہ رکھنے کا دھیان نہیں رہتا، جس کی فضیلت اتنی ہے کہ سال بھر کا گناہ معاف ہوتا ہے وہ ذہن میں نہیں رہتا۔ ہاں پکانے اور کھانے کی بات آ جائے تو پھر ہم اور آپ سب سے بڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں۔ باقی اس کے بعد جو کارروائی ہوتی ہے، کہیں کھچڑا بن رہا ہے، کہیں حلیم بن رہا ہے، کہیں حلوہ ملیدہ بن رہا ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے اور کہیں یا حسین ہم نہ تھے ہم بھی کسی سے کم نہ تھے، آپ مر گئے تو کچھ کم نہ تھے، یہ جو ہنگامے ہوتے ہیں اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، یہ مہینہ اور ہم نے دن دیا ہے اس میں گناہ کر کے اپنی جانوں پہ ظلم مت کرو۔ دو چیزیں صرف ثابت ہیں، ایک یہی روزہ جس میں ایک روزہ اور ملا لینا چاہیے، اگر نہیں بھی ملا پائے تو بھی انشاءاللہ ثواب ملے گا، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور دوسرے یہ کہ وسعت کی جائے اپنے گھر والوں پہ، دنیا جہاں والوں کی دعوت نہ دے کر کے اپنے گھر کو دیکھیے، اپنی اولاد کو دیکھیے، اپنے بیوی بچوں کو دیکھیے۔ ہم دوسری جگہ دعوت دیتے ہیں، ادھر سے پارٹی آ رہی ہے، ادھر سے لوگ بلائے جا رہے ہیں، ارے اپنے بھائی کو بلایا کہ نہیں، اپنے بیٹے کو بلایا کہ نہیں، اپنے باپ کو پوچھا ہے کہ نہیں، اس کو دیکھیے۔ ایسے ہی جیسے شب برات میں دنیا جہاں والوں سے معافی مانگی جاتی ہے اور باپ کا گلا گھوٹ کے رکھے اس سے معافی کی توفیق نہیں، بھائی کا نوٹا دبا کے رکھے اس کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے، بیٹے سے سال بعد سے بات چیت نہیں ہے اس سے بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور دنیا جہاں سے معافی مانگی جاتی ہے۔ یہی حال اس مہینے میں ہوتا ہے۔ عاشورہ کے دن دعوت دنیا جہاں کی جاتی ہے، اپنے گھر کی خبر نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور ان باتوں پہ ہمیں بھی اور آپ سبھی حضرات کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو وقت زیادہ ہوگا اس سے تھوڑی سی معذرت کیونکہ بات کو پورا کرنا تھا۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔